بلند صلوات کی تلاوت محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محمد۔ قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بآواز بلند صلوات محمد۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ مالک کائنات جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے حسین ابن علی پر سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شہادت سے منسوب اس مجلس عزا میں تشریف فرمائیں، مالک اللہ ان کے تمام دلی حاجات کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما۔ خالق کائنات سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں، وہ جو ایک ہی وقت مرتضیٰ بھی ہیں، وہ جو مجتبہ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ شہنشاہ تشریف لائیں اور پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے کہ جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی۔ بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز سے، اور صلوات کا مطلب ہوتا ہے درود۔ جسے نہیں آتا وہ ساتھ پہلے سے پوچھ کے پڑھ لے، جس کی آواز نہیں نکلتی وہ تھوڑا سا گلہ ٹھیک کر لے، لیکن ایک بآواز بلند اور مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے جی میں؟ خالق کائنات نے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرما رہے ہیں جو مکے والے نبی کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں بھی محمد کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا بھائی، حیران ہو کے نہیں، پریشان ہو کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نام، مصطفیٰ کا ذکر توریت اور انجیل میں لکھا ہوا۔ یہ نبی امی کا مطلب ان پڑھ نبی نہیں ہوتا، بلکہ نبی امی مکے والے نبی کو کہتے ہیں، چونکہ کہتے ہیں اصل کو ام القرآ، یعنی کہ جو جگہ زمین پر سب سے پہلے بنی وہ مکہ ہے۔ جو مکے والے ہوں انہیں امی کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جو پڑھا لکھا نہ ہو،
لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، چونکہ سورہ جمعہ ہے اور اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرما رہا ہے میں اللہ وہ ہوں جس نے امیین میں رسول بھیجا ہے جو انہیں آیتوں کی تلاوت کر کے بتاتا ہے، جو انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے مگر حکمت کے ساتھ۔ جاہل امت اگر امی کا مطلب ان پڑھ ہے تو اللہ نے تو قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ میں نے ان پڑھوں میں پڑھا لکھا رسول بھیجا ہے جو آیتیں پڑھ کے بتاتا۔ آپ صدا سلامت، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، چونکہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ کے ذہنی معیار کو اوپر جانا بڑا ضروری ہے، چونکہ اچھا خطیب اچھا ذاکر وہ نہیں کہ جو مجمع کے معیار پہ آ کے پڑھے، بلکہ اچھا خطیب اور اچھا ذاکر وہ ہے جو مجمع کو اپنے معیار پہ لے کر آئے۔ تو کوشش کرنا آج ذرا ذکر رسالت مآب میں ایک قدم اور آگے چلنا میرے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے میں اللہ وہ ہوں جس نے مکے والوں میں محمد کو بھیجا ہے۔ اگر امی کا مطلب ان پڑھ ہے تو اللہ فرما رہا ہے میں نے ان پڑھوں میں ایک پڑھا لکھا رسول بھیجا ہے جو آیتیں تلاوت کر کے بتاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے مگر حکمت کے ساتھ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور محمد کے آنے سے پہلے تم اندھیرے میں رہا کرتے تھے۔ زندہ باد، مل کے بولو حیدری۔ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں رہا کرتے تھے، تم ضلالت میں رہا کرتے تھے، تم اندھیرے میں رہا کرتے تھے۔ مصطفیٰ آیا تو اس نے تمہیں قرآن پڑھایا، مصطفیٰ آیا تو اللہ کی آیتیں پڑھ کر بتائی، مصطفیٰ آیا تو اس نے تمہیں پاک کیا، اور اللہ نے اس آیت میں جو اپنے نبی کی نعت پڑھی ہے اس نعت کی ابتدا اپنی حمد سے کی ہے۔ جسے حمد اور نعت کا فرق نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں، حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، نعت کہتے ہیں نبی کی شان کو۔ جب اس آیت میں نبی کی شان ہے تو پھر اللہ کی حمد کہاں ہے؟ ذرا پھر آیت سننا، هو الذی بعث فی الامیین میں اللہ وہ ہوں جس نے مکے والوں میں محمد کو بھیجا ہے۔ اللہ اس میں تیری تعریف کیا ہے؟ یہ تو محمد کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اللہ فرما رہے میں اس آیت میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں، اللہ کہہ کے نہیں، رحمان کہہ کے نہیں، رحیم کہہ کے نہیں، قدوس کہہ کے نہیں، عزیز کہہ کے نہیں، جبار کہہ کے نہیں، مالک الملک کہہ کے نہیں، اول و آخر کہہ کے نہیں، ظاہر و باطن کہہ کے نہیں، بلکہ میرے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے محمد کو بھیجا ہے۔ میں آپ صدا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، صدا سلامت ہے۔ توجہ ہے جی، کوئی گفتگو سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی؟ اگر ایک منزل آپ بڑھائیں گے تو میں ایک آیت کا اور اضافہ کروں۔ فرمایا میں اللہ وہ ہوں جس نے مصطفیٰ کو بھیجا، کیا کرنے بھیجا؟ یتلو علیہم، تاکہ وہ تمہیں آیتوں کی تلاوت کر کے بتائے۔ جو پڑھا لکھا ہی نہیں وہ آیتوں کی تلاوت کرے کیسے؟ ہم شیعوں کا قصور پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جبرائیل کو نبی کا ہارٹ سرجن نہیں مانتے، کیونکہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے سن، انہوں نے نبی دا آپریشن کیتا سی، دل بار کڈیا سی، پھر اس دل نو پانی نال دھو کے واپس پائے۔ نہیں بھائی نا، جبرائیل کی اتنی اوقات نہیں۔ جو جبرائیل ان کے گھر کے دروازے پر سر جھکا کے کھڑا رہے، سر اٹھانا بھائی تیرا تائید کرنا، جبرائیل کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ مصطفیٰ کو مس کر سکے، چونکہ جبرائیل اللہ کے نور کا 80 کروڑواں حصہ ہے اور محمد خود اللہ کا نور ہے۔ مل کے بولو حیدری۔
ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم جبرائیل کو کارڈیالوجسٹ نہیں مانتے، ہارٹ سرجن نہیں مانتے. ہاں جبرائیل کا بیچ میں وسیلہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تمہیں وسیلے کی اہمیت سمجھائے، تاکہ تم یہ شک میں نہ پڑ. کیوں جبرائیل کا ذکر بار بار آیا؟ جتنے شیعہ سنی مسلمان بیٹھے آج ایک جملہ سن لینا، یہ بار بار جبرائیل کے وحی لانے کا ذکر پتہ ہے کیوں آتا تھا؟ کیونکہ مکے والے بے غیرت کافر کہتے تھے کہ محمد قرآن خود لکھتا ہے. بار بار جبرائیل کا ذکر آیا اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن مصطفیٰ لکھ نہیں رہے بلکہ وہاں سے آ رہا ہے. توجہ کہ میں نے مکے والوں میں رسول کو بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا. وَيُزَكِّيهِمْ اس لفظ پر آج تک لوگوں نے غور نہیں کیا. صرف رسول نے آیتیں تلاوت نہیں کی، کہا وَيُزَكِّيهِمْ اور یہ محمد ہے جو تمہیں پاک کرتا ہے، یہ مصطفیٰ ہے جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ محمد ہے جو تمہیں پاک کرنے آیا ہے، یہ نبیوں کا سلطان ہے جس نے تمہیں پاکیزگی سکھائی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ کی جو تشریح رسول کی بیٹی نے دربار میں کی ہے وہ آج تک کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکا. محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ حسن اور حسین کی ماں علی کی پاک ہمسر رسول کے بعد دربار میں آئی اور دربار والے نے کہا سیدہ آپ کا حق نہیں بنتا، ہم آپ کو حق نہیں دیں گے. کہا کیوں؟ کیا تم میرے بابا کے احسان بھول گئے ہو؟ یا دربار والوں نے کہا تیرے بابا نے ہم پہ کون سا احسان کیا ہے؟ کہا اچھا اس کا مطلب تم میرے بابا کا احسان نہیں بھولے، تم قرآن بھی بھول گئے ہو. قرآن کہہ رہا ہے محمد نے تمہیں آ کر پاک کیا ہے. کبھی بھی محمد نے ہمیں کیسے پاک کیا ہے؟ نبی کی بیٹی نے باب رسول دربار میں کھڑے ہو کے کہا او تم نالیوں کا پانی پیتے تھے، میرے بابا نے تمہیں بتایا ہے صاف پانی پیا کر. آپ صدا سلامت رہے، ذرا ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، حیران نہیں ہونا. میرے بابا نے تمہیں بتایا ہے کہ صاف پانی پیا کرو. نہیں میں مثال وہ دے دوں، میں جملہ وہ پڑھ دوں جو تمہارے دل میں اتر جائے. بی بی نے کہا تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جانور کا کون سا حصہ کھانا ہے اور کون سا نہیں؟ جس کے دل میں جملہ اترے بھائی ذرا سار اٹھائے. بی بی نے فرمایا تمہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جانور کا کون سا حصہ کھانا ہے اور کون سا نہیں؟ ان کی کئی نسلیں آج بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قربانی کے جانور کا کون سا حصہ حلال ہے کون سا نہیں. مل کے بولو حیدری. توجہ، ہم نے محمد کو بھیجا تاکہ وہ آیتوں کو پڑھے، وہ تزکیہ نفس کرے، وہ تمہیں پاک کرے. کیوں؟ امی سے بات شروع ہوئی. اگر میں صرف اس امی پہ پڑھتا رہوں تو میرا وقت مکمل ہو جائے گا، لیکن جس جملے کی طرف توجہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو محمد کے اتباع کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ نبی کا ذکر توریت اور انجیل میں لکھا ہے. مکے والے نبی کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے. جب ہے تو پھر مسلمانوں کو کیوں نہیں ملا؟ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے چھپایا. توریت ہے یہودیوں کی کتاب، انجیل ہے عیسائیوں کی کتاب، انہوں نے چھپایا، مسلمانوں نے ڈھونڈا نہیں. ہاتھ اٹھانا بھی خیرات مانگ. یہودی اور عیسائی رسول کا ذکر چھپاتے اور مسلمانوں نے کبھی ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کی. لیکن جو علی والے ہیں وہ اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں ابھی لوگوں کے ذہن نہیں پہنچے. چونکہ ہم نے نبی کی شان علی سے سیکھی ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عزت کیا ہے. ہم نے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے ریڑیوں سے کیلے نہیں اٹھائے، ہم نے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے سڑکیں بلاک نہیں کی، ہم نے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے غریبوں کی موٹر سائیکلوں کو آگ نہیں لگائی، ہم نے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے پولیس والوں کے سر نہیں پھاڑے. چونکہ ہمیں علی نے بتایا ہے اگر محمد کی شان کی حفاظت کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے. ایک بندہ آ گیا نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اشعار پہ اشعار پڑھ رہا تھا، صحابہ کو غصہ آ گیا. نبی نے کہا کون ہے جو اس کی زبان کو کاٹے؟ ایک صحابی تلوار لے کے اٹھا، رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے نہیں اٹھنا. ایک اور صحابی اٹھا، خنجر لے کے زبان کاٹنے لگا. رسول نے فرمایا ایسے اس کی زبان نہیں کاٹنی. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ اس کی زبان کاٹنی ہے، اب ہم کاٹ رہے ہیں تو آپ کاٹنے نہیں دیتے.
یہ ہے 10 درہم، یہ ہے اونٹنی، لے جا اور آج کے بعد اگر مدینے میں نظر آیا تو تیرا وہی حال ہوگا جو ہجرت کی رات ابو جہل کا ہوا تھا۔ خبردار گستاخ محمد کی مدینے میں جگہ کوئی نہیں، چونکہ تیرا مذہب ہے تجھے مبارک مدینے سے نکل جا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد وہ گستاخ رسول پھر مسجد میں آیا، صحابی پکڑ کے لے آئے۔ رسول نے پوچھا کل تجھے علی نے نکالا نہیں تھا، تو اب واپس کیا لینے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کل تک میں تیری گستاخی کر رہا تھا، لیکن تیری رحمت دیکھ کر، علی کا اخلاق دیکھ کر آج نعت لکھ کے لے کر آیا ہوں۔ آج نہ آپ سے نہ سلام دیتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیتے۔ میں نے زبردستی کی داد دینی، جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہے، جس کے دل میں جتنی ولایت علی ہے، اتنی ہی باہر آئے گی۔ اب بندے کے اندر رسول کا عشق ہو تھوڑا تو میں زیادہ باہر کیسے نکالوں؟ بندے کے اندر علی کی ولایت نہ ہو تو اس کے چہرے پر آ ہی نہیں سکتی۔ جس کے دل میں جو ہوگا اس کے چہرے اور اس کے مزاج سے وہی باہر آئے گا۔ اگلا فقرہ سننا، کہ وہ ہے محمد مصطفیٰ جن کا ذکر توریت میں بھی ہے، جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے، لیکن اگر ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں ملا؟ چونکہ تم نے کبھی ڈھونڈا نہیں، تمہیں تو قرآن سے بھی نہیں ملا، تم تو قرآن میں بھی نبی کی شان پڑھ کے اسے گھٹاتے رہے۔ سوال کرے مسلمان ہو، مصطفیٰ کی شان قرآن میں پڑھتا بھی ہو لیکن پھر بھی اسے گھٹاتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک میں میرے محترم سامعین بیٹھے، وسیم میں ایک آیت پڑھتا ہوں تمہیں پتہ چل جائے گا قرآن کی آیت ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، اے محمد کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی بھی آتی ہے۔ توجہ ہے، اب جب مولوی نے یہ آیت پڑھی قرآن تو مولوی نے کہا جی رسول نے کہا ہے میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی میں تم جیسا عام انسان ہوں، بس فرق یہی ہے کہ مجھے تم پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، مجھ پر وحی آتی ہے۔ نہیں بھائی، کبھی سمجھو، کبھی مولوی کا دامن چھوڑ کر مولا کے دامن میں ہاتھ ڈالو، تمہیں پتہ چلے عشق محمد مصطفیٰ ہے کیا۔ بندے نے امام جعفر صادق سے پوچھا اے فرزند رسول، یہ جو آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، کیا نبی نے انسانوں کو کہا تھا میں تم جیسا بشر ہوں؟ امام نے فرمایا نہیں۔ کہ مولا پھر کسے کہا تھا کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ کہ ایک دن رسول اللہ اپنی مسند پہ جلوہ گر تھے، گھر کے اندر کے سامنے سے علی مولا آئے، علی نے رسول کے سامنے آنکھوں کو جھکایا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں عزت محمد کیا ہے، جس کے سامنے عین اللہ جھک جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ سے جس کے سامنے ید اللہ بندھے رہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے سامنے لسان اللہ اس کی مرضی کے بغیر نہ بولے اس شہنشاہ کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علی مولا نے سر کو جھکایا، آنکھوں کو بند کیا کہ یا علی آئیے میرے ساتھ بیٹھیے۔ پتہ ہے نا علی کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، ہم میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ کہ تم بشر ہو یہ نور ہے، تم بشر ہو یہ نور ہے۔ کہ یا رسول اللہ علی کیسا نور ہے؟ رسول اللہ منبر سے اٹھے، علی مولا کو سینے سے لگایا، ماتھے کو چوم کے کہا انا و علی من نور واحد و نور نور اللہ، میں اور علی ایک نور ہے، ہمارا نور اللہ کا نور ہے، ہمارا نور۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا بھائی جس کے دل میں محمد علی رہتے ہیں، مل کے بولو حیدری علی 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 میں حق ہے
ہمارا نور ہی اللہ کا نور. یا علی میرے ساتھ بیٹھیے. علی مولا سامنے زمین پر بیٹھ کے کہ یا رسول اللہ اس وقت آپ اپنی مسند پہ جلوہ گر ہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں. ابھی علی مولا کا بیٹھنا تھا کہ جناب سیدہ تشریف لائیں. بابا میرا سلام, بیٹی آئیے میرے ساتھ بیٹھیے. کہ نہیں بابا, جہاں علی بیٹھے ہیں میں بھی وہیں بیٹھوں. یہ مولا علی اور جناب سیدہ رسول اکرم کے سامنے زمین پر بیٹھے. باہر سے آئے مولا حسن اور حسین. نانا ہمارا سلام, شہزادو آؤ میرے ساتھ بیٹھو. کہ نانا معاف کیجئے گا, جہاں ہمارے ماں باپ بیٹھے ہیں ہم دونوں شہزادے بھی وہیں پر بیٹھیں گے. یا چاروں رسول کے سامنے بیٹھے, 4 تن سامنے تھے, 5واں تن مسند پہ تھا. رسول کے دل میں خیال آیا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, یہ بھی نور ہے میں بھی نور الہی ہوں, یہ میرے ٹکڑے ہیں میں ان کا ٹکڑا ہوں, تو پھر یہ نیچے بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں. کیا طریقہ ہو کہ یہ چاروں آ کر میرے ساتھ مسند پہ بیٹھ جائے. تب اللہ نے وحی کر کے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ, محمد ان سے کہہ دو میں تم جیسا بشر. آپ ہمیشہ زندہ باد مل کے بولو حیدری. یاد رکھا آپ کی زندگی رسول اللہ تم جیسے خاکی بشر نہیں. رسول ویسے بشر ہے جیسے علی ہے, رسول ویسے ہیں جیسے سیدہ ہیں, جیسے حسن مولا ہیں, جیسے حسین ہے. تبھی تو وہ کہتے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا. تبھی تو وہ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی. تبھی تو وہ کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تبھی تو وہ کہتے ہیں حسن منی وانا منہ, حسین منی وانا من الحسین. کیونکہ وہ ہیں صرف رسول جیسے. یا رسول جیسے ہی تو بتائیں گے کہ مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے. وہ جس کا ذکر توریت میں بھی ہے, وہ جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے. جو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ کو, میں نے ابھی تک پڑھا نہیں, ذرا سا تھوڑا سا اپنے سماعت کو اور اوپر لے جانا. بھائی آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں, ایک پوائنٹ ذرا اور اوپر جانا ہے, ایک درجہ اور بلند کرنا. نبی کا ذکر توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی. اچھا میری عادت ہے میں جب کوئی آیت پڑھ لوں نا تو میں پھر اسے فور گرانٹڈ نہیں لیتا, میں اسے ایسے نہیں چھوڑتا. پھر میں نے دیکھا کہ توریت اور انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر کہاں کہاں. پھر میں نے توریت اور انجیل کو پڑھا صرف محمد مصطفیٰ کی نالین کی خاک تلاش کرنے کے لیے. مجھے انجیل میں ایک فکرہ ملا ہے. نبی کی شان کئی ہیں لیکن جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ آج سنا رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں ایک آیت, اور یاد رکھیے چاہے توریت اور انجیل میں جتنی مرضی تحریف ہو جائے لیکن ابھی بھی اس میں اتنے فضائل باقی ہیں محمد و آل محمد کہ قیامت تک اگر مجھ جیسا طالب علم بھی پڑھتا رہے تو ختم نہیں ہوتا. سورہ صف کی ایک آیت پیش کرتا ہوں اور اس سے متصل آیت جو انجیل کے اندر ہے وہ سناتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. توجہ ہے. عیسیٰ اللہ فرما رہے ہیں محمد اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے, یعنی اللہ رسول کو کہہ رہے مصطفیٰ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ اپنی قوم سے خطاب کر رہا تھا اور تم بھی دیکھ رہے تھے. توجہ بھائی, آپ نے توجہ نہیں فرمائی آدھے بندوں میں. اب میں جو آپ کو کہوں کہ ذرا پچھلے سال کی مجلس کا فکرہ یاد کریں, تبھی یاد کریں گے نا جب مجلس میں ہوں گے. اللہ رسول سے کہہ رہا ہے ذرا یاد کرو جب 500 سال پہلے عیسیٰ بات کر رہا تھا. اس کا مطلب مصطفیٰ تب بھی تھا, مصطفیٰ آج بھی ہے, مصطفیٰ ہمیشہ ہوگا. یہ آیت ہے قرآن کے اندر. عیسیٰ فرما رہے تھے اے بنو اسرائیل والو میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں من بعد اسمہ احمد, کہ جس کا نام احمد ہے. بالکل یہی فکر ہے. انجیل کا باب ہے, یوحنا کی انجیل
اس کی 17ویں کتاب کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے. بائن ہی فکر لکھے عیسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے لوگوں میں تمہیں آنے والے کی بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہے، جس کا نام احمد ہے. بنی اسرائیل والوں نے کہا عیسیٰ نبی اگر وہ آپ کے بعد آئے گا تو آپ کو اس کا نام کیسے پتا ہے؟ اگر وہ آپ کے بعد آئے گا تو آپ کو اس کا نام کیسے پتا ہے؟ دل میں محمد ہو، بندہ بول نہ سکے تو گھر جا کے سوچنا ضرور. عیسیٰ سر کو جھکا کے کہتے ہیں وہ آئے گا میرے بعد لیکن ہے مجھ سے پہلے. یا رسول اللہ وہ آئے وہ آئیں گے میرے بعد لیکن ہیں مجھ سے پہلے. اگلا فکرہ پڑھوں، فکرہ اس سے اونچا ہے لیکن اس سے اگلا فکرہ تب پڑھوں گا جب آپ اس پہ بولے. پچھلے فکرے پہ آپ میری مرضی کے مطابق نہیں بولے بھائی. ہاں ہاتھ اٹھانے میں اور بولنے میں فرق ہے. مل کے ایک دفعہ میری طرف دیکھنا بھائی. کب وہ آئے گا میرے بعد لیکن ہے مجھ سے پہلے. عیسیٰ کے حواری قدموں میں گر گئے. کہا آج وصیتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں بہت جلد آسمان پر اٹھا لیا جاؤں گا. عیسیٰ کی قوم رو کے کہتی ہے آپ تو اللہ کی رحمت بن کے ہم میں آئے تھے، کیا آپ اٹھ جائیں گے؟ کہاں میرا اٹھنا تمہارے فائدے میں ہے، چونکہ میں جاؤں گا تو ہی احمد آئیں گے. کہا آپ تو اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں، کیا آپ واپس چلے جائیں گے؟ عیسیٰ نے فرمایا خاموش، میں صرف تم میں رحمت بن کے آیا ہوں، محمد رحمت للعالمین بن کے. آپ صدا سلام. اللہ اکبر. آپ صدا سلام. میں صرف تم میں رحمت بن کے آیا، وہ جو آئے گا وہ رحمت للعالمین. اچھا آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے. حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے. چونکہ اللہ نے یہ 12 کا عدد ایسے نہیں رکھا. اللہ نے حضرت موسیٰ کے نقبہ بھی 12 بنائے تھے. 12 نقیب موسیٰ کے، بنو اسرائیل کے سردار 12، نیل میں رستے 12، پتھر سے چشمے 12، دن اور رات کی ساتیں 12، آسمان کے برج 12، بڑے بڑے سیارے 12. اللہ نے یہ 12 کا عدد ایسے نہیں رکھا. اللہ نے حضرت آدم کے 12 بیٹوں سے نسل چلائی. اللہ نے حضرت نوح کے 12 کشتی کے حصے بنوائے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو 12 قبیلوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا. اللہ نے حضرت صالح کے مددگار بھی 12 بنائے ہیں. اللہ نے حضرت شعیب کو بھی 12 خاص وسیع عطا کیے ہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی 12 حواری عطا کیے ہیں. تو جب سارے نبیوں کے وزیر 12 ہوتے رہے ہیں تو محمد کے 12 کیوں نہ ہوں گے بھائی؟ مل کے بولو حیدری. جب سارے نبیوں کے وزیر 12 ہیں تو پھر مصطفیٰ کے وزیر بھی 12 ہیں. یاد رکھنا اللہ نے کائنات میں وہ عادل 12 بنائے ہیں جنہیں جانشین محمد مصطفیٰ کہا گیا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے 12 حواری ہیں جن میں سب سے پہلا نام ہے جناب یحییٰ کا، جنہیں عیسائی یوحنا کہتے. یحییٰ پتہ ہے نا کون ہے؟ یحییٰ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد ہے. یحییٰ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد. اور خالہ زاد کون ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے نا. سلیمان نبی کا وزیر کون ہے؟ آصف ابن برخیہ، وہ بھی سلیمان کا بھائی ہے. ہارون کون ہے؟ موسیٰ کا وزیر ہے، وہ بھی موسیٰ کا بھائی ہے. ہارون موسیٰ کا بھائی ہے، آصف سلیمان کا بھائی ہے، یحییٰ عیسیٰ کا بھائی ہے. تو جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کے وزیر ان کے بھائی بنتے رہے ہیں تو سب سے بڑے نبی کا وزیر محلے والے کیسے ہو؟ آپ صدا سلامت رہے. مل کے بولو سارے حیدری. اللہ اکبر.
انہیں عیسائی یوحنا کہتے ہیں۔ یہ جب حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے نا میرے بعد آنے والا احمد ہے، تو حضرت یحییٰ نے جناب عیسیٰ سے پوچھا اور کوئی فضائل ہیں اس احمد کی؟ اللہ جانے حضرت عیسیٰ نے کیا فضائل پڑھے جناب یحییٰ کے سامنے، نبیوں کے سلطان کے، کہ یحییٰ ایک دفعہ قوم سے خطاب کرتے کہہ رہے تھے لوگو میرے بھائی عیسیٰ نے سچ کہا ہے، وہ احمد بڑی عزت والا ہے، اس کا انتظار تم بھی کرو، اس کا انتظار میں کر رہا ہوں۔ کہ ہمیں کوئی فضائل بتائیں گے؟ کہ تم یحییٰ کو نبی مانتے ہو؟ بنو اسرائیل نے کہا بالکل مانتے ہیں۔ کہ محمد کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کاش میں محمد کے دور میں ہوتا تو اس کی جوتیوں کے تسمے باندھتا، کاش میں محمد کے دور میں ہوتا تو میں یحییٰ نبی ہو کہ محمد کے نالین کے تسمے بند کرتا۔ کہ اتنی عزت ہے محمد کی۔ چلو ایک فکرہ توریت سے بھی پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت۔ ایک آیت سنیے نا اپنے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محمد وہ نبی ہے جو نطق نہیں کرتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ تو وہی بولتا ہے جو اللہ وحی کرتا ہے، جسے وحی اور وحی کا مطلب آتا ہے۔ مصطفیٰ وہی بولتے ہیں جو اللہ وحی بھیجتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ موسیٰ ایک دن اپنی قوم سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے لوگو تمہارے نزدیک میری سب سے بڑی عزت کیا ہے؟ موسیٰ کی قوم کہنے لگی ہم نے آپ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ دور پر گئے تھے، جلوہ دیکھا تھا، آپ نے اللہ سے کلام کیا ہے، آپ کا کلیم اللہ ہونا سب سے بڑی شان ہے۔ موسیٰ سر کو جھکا کے کہتے ہیں میں صرف کلیم اللہ ہوں، میرے بعد ایک ایسا آئے گا جس کے منہ میں خدا اپنی زبان ڈال کے بھیجے گا، جس کے منہ میں خدا اپنی زبان ڈال کر بھیجے گا۔ بنو اسرائیل والے کہنے لگے موسیٰ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ جو کہے گا وہ اللہ کی مرضی سے کہے گا، وہ جو بولے گا وہ خدا کی مرضی سے بولے گا، وہ جو کہے گا وہی آیت ہوگی، وہ جو کہے گا وہی حدیث ہوگی، وہ جو کہے گا وہی حدیث قدسی ہوگی۔ چونکہ میرے بعد آنے والے محمد کے منہ میں اللہ نے اپنی زبان رکھ کے بھیجی ہے، اگر محمد کہے گا نماز پڑھو تو سمجھنا مصطفیٰ نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے، اگر محمد کہے گا روزہ رکھو تو سمجھنا مصطفیٰ نہیں اللہ کہہ رہا ہے، اگر محمد کہے گا حج پہ جاؤ تو سمجھنا محمد نہیں اللہ کہہ رہا ہے، اگر مصطفیٰ کہے گا تلوار اٹھا کے جہاد کرو تو سمجھنا مصطفیٰ نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے، اگر محمد کہے گا زکوٰۃ دو تو سمجھنا مصطفیٰ نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اگر محمد کسی کا بازو اٹھا کے کہے گا نا من کنت مولا تو محمد نہیں بلکہ اللہ خود کہہ رہا۔ آپ ہمیشہ زندہ باد۔ جو بندے گھبرا نہیں گئے وہ ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھ۔ آپ سب سلامت۔ وہ توجہ ہے تھی، وہ ایک دو جملے اور پڑھو۔ وہ ہے مصطفیٰ جن کی زبان لسان وما ینطق عن الہویٰ، وہ جن کا ذکر توریت میں بھی ہے اور جن کا ذکر انجیل میں بھی، اور صرف توریت اور انجیل میں نہیں۔ چلیے میرے سامنے ایک اور حوالہ آگے میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ ہندوؤں کی سب سے جو قدیم کتاب ہے، چونکہ اب ذکر مصطفیٰ شروع ہے تو یہ تو وہ ذکر ہے جس کے لیے اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اس ذکر کو بلند کیا ہے۔ آپ بیٹھے یہاں بغداد شریف میں، عبدالحکیم میں، ہیڈ سدھنائی کے پاس، آپ نے یہاں سے کسی چیز کو بلند کرنا ہے تو ایسے بلند کریں گے نا، نبی کا ذکر اس نے بلند کیا جس سے اوپر کچھ نہیں۔ ذرا ایک دفعہ سار اٹھانا بھائی، جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یا رسول اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ سارے ایک دفعہ پھر سے جملے پہ غور کریں، اسے محسوس کریں۔ آپ نے اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور کچھ بلند کرنا ہو تو اسے چھت سے بلند کریں گے، گھر کی چوتھی پانچویں منزل پہ جائیں، پانچویں منزل سے بلند کریں گے، 36 منزلہ عمارت پہ جائیں، کسی چیز کو بلند کرنا ہو تو وہاں سے اوپر بلند کریں گے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے تو بلندی اوپر ہے ہی کوئی نہیں، وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں محمد ہم نے آپ کا ذکر عرش سے بھی بلند کیا ہے۔
ورفعنا لک ذکرک، صرف زمین پر نہیں مصطفیٰ ہم نے آپ کا ذکر وہاں بلند کیا ہے۔ اللہ ہم سارے ذکر محمد مصطفیٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تو نے اپنے نبی کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ اللہ ہم نے بھی تو رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی تو مصطفیٰ کے فضائل پڑھتے ہیں، اور اللہ تو نے پوری کائنات ہی نبیوں کے سردار کے لیے بنائی ہے، تو نے پوری کائنات ہی حسنین کے نانا کی جوتیوں کا صدقہ بنائی ہے۔ آج تک کائنات میں ایسا نبی کوئی نہیں آیا جس نے ذکر محمد نہیں کیا، نبیوں کی مائیں کوئی نہیں آئی جنہوں نے ذکر محمد نہیں کیا، حوران جنت نے ذکر محمد کیا۔ اللہ تو نے ذکر محمد کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ اللہ ہم نے سنا ہے کہ جبرائیل بھی سدرۃ المنتہا پر کھڑا ہو کر محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا تھا۔ اللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عرش پر جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اس نے بھی تیرے عرش کو دیکھ کر کہا تھا انت محمود وحاذہ احمد۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب نوح کشتی بناتا ہے تو پکارتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے جب ابراہیم آگ سے بچتا ہے تو کہتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے جب یوسف کو حسن لینا ہو تو وہ کہتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یعقوب نے آنکھیں لینی ہو تو وہ کہتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے جب صالح نے معجزہ کرنا ہو تو وہ کہتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب عیسیٰ نے مردے اٹھانے ہو تو وہ کہتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے جب موسیٰ نے طور پہ جانا ہو تو وہ کہتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے جب شعیب نے میزان کا عمل کرنا ہو تو وہ کہتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے جب لوط نے تبلیغ کرنی ہو تو وہ کہتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے جب ادریس نے وادیوں سے زندہ نکلنا ہو تو وہ کہتا ہے یا محمد۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سارے نبی محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حوا پکار رہی ہے یا محمد۔ ہم نے سنا ہے کہ سارا نے کہا یا محمد۔ ہم نے سنا ہے کہ ہاجرہ نے اسماعیل کو پانی پلانے سے پہلے کہا یا محمد۔ ہم نے سنا ہے کہ کعبہ بنانے سے پہلے ابراہیم و اسماعیل نے کہا یا محمد۔ ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ کی گود میں آنی، مریم کی گود میں آنے سے پہلے عیسیٰ نے کہا یا محمد۔ پھر مریم نے شکرانے کے طور پر کہا یا محمد۔ یحییٰ کی ماں نے پکارا ہے یا محمد۔ آسیہ نے پکارا ہے یا محمد۔ حوا نے پکارا ہے یا محمد۔ یہ سارے نبیوں کی مائیں بھی کہتی رہی ہیں یا محمد۔ پھر پوری قومیں پکارتی رہی ہیں یا محمد۔ آج تک ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے یا محمد مصطفیٰ یا احمد مجتبیٰ۔ اللہ لیکن تو نے کہا ہے میں نے محمد کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتانا تو نے محمد کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ اللہ نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں، نہ آسمان پہ آنا، نہ جنت کو دیکھنا، نہ پوری کائنات میں پھرنا، نہ پوری دنیا کا چکر لگانا، نہ پورے ملک پاکستان میں دیکھنا، نہ اپنے شہر میں ڈھونڈنا، نہ اپنے محلے میں ڈھونڈنا، بلکہ محلے کی مسجد میں چلے جانا۔ 5 مرتبہ مؤذن دن میں جب جب اللہ کا نام لے گا ساتھ اسے محمد کا نام لینا پڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کئی بندے گھبرا گئے، پڑھ میں رہا ہوں گھبرا آپ رہے، آپ کی سانس بحال ہی رہے گی، فکر مل کے بولو حیدری۔ وہ ہے محمد مصطفیٰ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا۔ تو وہ جو آدم سے بھی پہلے کا ہے وہ پچھلے مذاہب کی کتابوں میں کیوں نہ ہو؟ ہندوؤں کی ایک سب سے پرانی کتاب ہے جسے وید کہتے ہیں، 4 وید ہیں ہندوؤں کے، رگ وید، یجر وید، اتر وید، سما وید۔ یہ 4 وید ہیں ہندوؤں کے سب سے پرانے۔ اس میں جو یجر وید ہے اس کے اندر ایک بڑی کمال روایت لکھی، چونکہ محمد مصطفیٰ کی بشارت کائنات آدم و عالم کے ہر مذہب میں موجود، بشرط کہ اسے ڈھونڈا جائے۔ چونکہ جب یہودی اور عیسائی چھپاتے رہے تو ہندو کیوں نہ چھپائیں گے جو بت پرست تھے؟ لیکن وہ جن کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے، وہ نبی کی بشارت دینے والے۔ ایک دن ہندوؤں کے بھگوان رام جب زندہ تھے، چونکہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کا بت بنایا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ ہندوؤں کے بھگوان رام چندر ایک دن بیٹھے، بھکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ جیسے مرید ہوتے ہیں۔ ایک بھکت نے آ کے پوچھا اے بھگوان رام چندر کیا کبھی آپ نے ایشور سے ملاقات کی ہے؟ ایشور کہتے خدا، کبھی آپ نے ایشور سے ملاقات کی؟ وہ بھگوان رام چندر کہنے لگے نہیں۔
کہ آپ سے پہلے کوئی ایشور کو ملا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہ آپ کے بعد کوئی اسے ملے گا؟ کہاں؟ کہ کون مل سکتا ہے ایشور کو؟ کہ ایک ہے جو ایشور سے ملنے جائے گا۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم جانتے ہو کہ ایشور تک جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہنے لگے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا خدا تک جانے کی منزلیں۔ ایک بھکت نے پوچھا بھگوان رام چندر کتنی منزلیں ہیں؟ جس کے دل میں جملہ اتر گیا اسے اگلی 26 ربیع الاول تک میں ایڈوانس میں دعا دیتا ہوں۔ بھگوان رام چندر کہتے ہیں خدا تک جانے کی 14 منزلیں ہیں۔ خدا تک جانے کی 14 منزلیں ہیں، اور خدا کو وہ جا کر ملے گا جو ان 14 منزلوں پر ہے۔ جو 14ویں منزل پر ہے، 14ویں کا چاند بن کے چمک رہا ہے، وہی تو ایشور سے ملاقات کرے گا۔ کیا اس کی کوئی نشانی ہے کہ اس کی نشانی کہ اس کو ہم پہچانے کیسے؟ کہ تم ہو سکتا ہے اس کا دور نہ پا سکو، چونکہ وہ بڑے آخری وقتوں میں آنے والا ہے۔ کہ اس کی کوئی نشانی ہے کہ وہ پتھروں کی سرزمین پر آئے گا، پتھروں کی سرزمین پر آئے گا اور کھجوروں والی سرزمین پہ ہجرت کرے گا۔ جسے سمجھ نہیں آئی میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ ہندوؤں کے بھگوان رام چندر نے نبیوں کے سلطان کے آنے سے 4500 سال پہلے کہا تھا محمد مکے میں آئے گا اور مدینے میں ہجرت کرے گا۔ محمد مکے میں آئے گا اور مدینے میں ہجرت کرے گا۔ کہا اور وہ کیا کرنے والا ہے؟ کہا یاد رکھو وہ اتنا معجز نما ہوگا کہ پتھر اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھیں گے، وہ اتنا معجز نما ہوگا کہ درخت اسے سجدہ کریں گے، وہ اتنا معجز نما ہوگا کہ اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ بھگوان رام چندر کے بھکت پریشان ہو رہے تھے۔ کہا گھبرانا نہیں، میں تمہیں ابھی اس سے آگے کی باتیں بتانے لگا ہوں۔ وہ سارے حیران ہو کے سن رہے تھے کہ آج انہیں کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ اور باتیں کرتے تھے لیکن آج آنے والے دور کی بشارت دے رہے ہیں۔ کہا وہ ایسا ہوگا جس کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھیں گے، درخت جسے سجدہ کریں گے، وہ جس طرف درے جائے گا دریا سلامی دینے کے لیے اس طرف مڑیں گے، وہ پہاڑ کو اشارہ کرے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگیں گے۔ اس کی انگلی میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جسے ہندی میں چندرما کہتے ہیں۔ چونکہ میں ہندی کا لفظ چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، چلو 2-4 پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہا اتنا وہ پاورفل ہوگا کہ جب وہ انگلی کا اشارہ کرے گا تو چندرما 2 ٹکڑوں میں بدل جائے گا۔ اس کے آنے کے بعد ایک بادشاہ کے محل کے کنگرے گر جائیں گے، اس کے آنے کے بعد قیصر روم کا تاج زمین پر آ پڑے گا۔ وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ اس کے سامنے پوری دنیا تمہیں جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ابھی مریدوں کے منہ کھلے ہوئے تھے کہ بھگوان رام چندر نے کہا گھبراؤ نہ، وہ اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ اس کا ایک راجکمار بھی ہوگا۔ اس کے آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جسے سمجھ آئیے وہ بندہ بولے بھائی، مل کے بولو حیدری۔ نہیں ابھی آگے آنے والے فکرے مجھے نہیں پتا آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے۔ کہا وہ آنے والا اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ اس کا ایک راجکمار ہوگا۔ کہا اس کے راجکمار کی کوئی نشانیاں ہیں؟ کہاں وہ سوریا کو پلٹا دے گا، وہ سرپ مار ہوگا، یعنی اژدہا کو چیرنے والا ہوگا، وہ سورج کو پلٹانے والا ہوگا، وہ ایک وزنی در کو اپنی انگلی کے اشارے سے ہوا میں پھینکے گا، اور جب تک دھرتی باقی ہے وہ دروازہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ دھرتی کے سب سے پوتر استھان یعنی سب سے بڑے مندر یعنی خانہ کعبہ میں ظاہر ہوگا۔ وہ کندھے پر ایک 2 چہروں والی تلوار رکھتا ہوگا جسے ذوالفقار کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کا نام اوم ہے جسے عربی میں علی کہتے ہیں۔ سلامت جہاں سے روایت ختم ہوئی تھی میں شروع ہوئی تھی میں وہیں ختم کرنے لگا، فکر نہیں ہے مل کے۔ وہ ہوگا جو ایشور سے جا کے ملے، اس کے یہ معجزے ہوں۔
وہ اکیلا نہیں آئے گا بلکہ اس کا ایک راجکمار اس کے ساتھ آئے گا جس کا نام ہندی میں اوم ہے۔ میں نے اوم پہ ایک پوری مجلس پڑھی ہے لاہور میں، بندے حیران ہیں۔ میں نے کہا تھا علی والے وہاں پہنچ گئے جہاں بھی بندوں کی سوچ نہیں پہنچی، نہ میرا کوئی کمال ہے نہ کوئی میرا انداز ہے، یہ سجدہ کونین کی خیرات ہے اور اسی کا ایک فکرہ سن لینا۔ اوم کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اوم 3 لفظوں سے بنے، الف واو میم۔ الف سے ایشور، واو سے وراٹ، میم سے ماہت۔ یہ سنسکرت کے 3 لفظ ہیں، ایشور خدا، وراٹ طاقتور، ماہت یعنی ہاتھ۔ اوم کا مطلب ہے خدا کا طاقتور ہاتھ۔ اوم کا مطلب ہے خدا کا طاقتور ہاتھ، جسے عربی میں ید اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو ایشور سے ملنے جائے گا وہ 14 منزلوں پر ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ پہلے نشانیاں بتائیں، وہ یہ معجزے لے کر آئے گا، ساتھ اس کا راجکمار ہوگا جس کا نام ہوگا اوم۔ کا اس کا نام کیا ہوگا؟ کا اس کا نام ہے مہامد۔ مہامد یہ 2 لفظوں سے بنے، مہا کہتے ہیں بڑے کو، مد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ اس مہامد کو عربی میں محمد کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اسی کو عربی میں محمد کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتا، جس کا ذکر توریت میں بھی ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، جس کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں ہے، وہ تمہیں اپنے جیسا بشر کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں اپنے جیسا بشر لگا ہے۔ بھائی مصائب پڑھوں گا 2 منٹ، لیکن فضائل کی فکر یہی آخری ہے۔ اگر ان کو اپنے جیسا بشر محمد مصطفیٰ لگ رہا ہے تبھی تو یہ آذان کے بعد دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی میری طرف دیکھنا، آج بھی رات کو پاکستان ٹیلی ویژن پر عشاء کی نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں تو آذان ہوتی ہے۔ آذان کے بعد جب مؤذن آذان ختم کرتا ہے تو پی ٹی وی پر ایک دعا فرمائی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ۔ اے اللہ تو محمد کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ پتہ ہی لوگوں نے دعا کیوں مانگی؟ چونکہ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھا۔ تم کون ہوتے ہو محمد اور اللہ کے درمیان میں مشورہ دینے والے؟ کیا معراج پر اللہ نے محمد کو تم سے پوچھ کر بلایا تھا؟ کیا مکے میں اللہ نے محمد کو تم سے پوچھ کے بھیجا تھا؟ کیا مدینے میں اللہ نے محمد کو تم سے پوچھ کے بھیجا تھا؟ جو مقام محمود پر تم سے پوچھ کے بٹھائے گا؟ نہیں، قرآن کھولو، علی کی عزت کی قسم، 30 سپارے جہاں ختم ہو، آخر میں نبی کے 99 نام لکھے ہیں۔ پہلا ہے محمد، دوسرا ہے احمد، تیسرا ہے حامد، چوتھا ہے محمود۔ محمود تو خود نبی کا نام ہے، تو پھر یہ کون سا مقام محمود ہے جہاں تو نبی کو بھیج رہا ہے؟ جملہ سننا، محمود کون ہے؟ محمد۔ محمود کون ہے؟ نبی۔ جب نبی خود محمود ہے تو جہاں نبی ہوں گے وہ جگہ مقام محمود ہے۔ جہاں محمد ہوں گے، جہاں محمد ہوں گے وہ جگہ مقام محمود ہے۔ میری طرف جملہ چن کے بھائی دیکھ کے، کیونکہ جملہ ضائع نہ ہو۔ جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہ جگہ کیا ہے؟ ذرا اونچا بولو، جہاں محمد ہوں گے وہ جگہ کیا ہے؟ مقام محمود۔ مصطفیٰ عرش پہ ہوں گے تو عرش مقام محمود ہے۔ محمد کعبے میں ہوں گے تو کعبہ مقام محمود ہے۔ محمد یثرب میں ہوں گے تو مدینہ مقام محمود ہے۔ محمد ابو طالب کی گود میں ہوں گے تو ابو طالب کی گود ہی مقام محمود ہے۔ محمد سیدہ کے دروازے پہ ہوں گے تو سیدہ کا دروازہ مقام محمود ہے۔ مجھے نہیں پتا کس کے دل میں کتنا حسین ہے۔ رسول نے فرمایا تھا جو میرے لال حسین کا ذکر کرے گا میں اس کے گھر
یہ مجلس حکم رسول، حکم سیدہ ہے۔ سیدہ کونین نے پوچھا تھا بابا آپ حسین کا گلا چوم کے اتنا کیوں روتے؟ کہ بیٹی یہ حسین 13 ضربوں سے مارا جائے۔ سر سے ذرا ٹوپی اتار لے جس کے سر پہ کپڑے، چونکہ رسول کے نواسے کا ذکر ہے اور مصیبت کے ذکر میں سر ننگا رکھتے، شیعہ سنی سمجھ کے نہیں، رسول کے نواسے کا سب سے چھوٹا ذاکر سمجھ کے تمہیں ایک جملہ آج سنا دو، قیامت تک رونے کے لیے کافی ہو کہ بابا میرا بیٹا اتنا مظلوم مارا جائے گا، اس وقت آپ نہیں ہوں گے جو آپ میرے حسین کو بچائیں؟ کہ نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہ بابا علی بھی شہید ہو جائیں گے۔ بابا میں، بیٹی آپ بھی شہید ہو جائیں گی علی سے بھی پہلے۔ بابا حسن، کہ حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو کہ پھر میرے بیٹے حسین پہ روئے گا کون؟ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبیوں کے سردار رو کے فرماتے ہیں اللہ ایک قوم پیدا کرے جو صرف تیرے حسین کو روئے گی، ان کے مرد تیرے حسین کے جوانوں کو روئیں گے، ان کی عورتیں تیرے حسین کی بہنوں کو روئیں گی، ان کے بچے تیرے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ عزادارو ہم پاگل نہیں جو مجلسوں میں گریہ کرنے آ جاتے ہیں، ماں بہنوں کو ساتھ لے کے اتنے سفر کر کے مٹیوں پر بیٹھ کر۔ یہ اللہ کے رسول کی حسرت ہے اور اس بی بی کی سنت ہے جو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر یزید کے دربار میں کہہ رہی تھی یزید یہ مت سمجھنا ہم ہار گئے، آج بھی آذان میں محمد کا نام آئے گا تو سمجھنا حسین جیت گیا ہے تو ہار۔ بڑا پیارا استقبال کیا ہے تم نے۔ میرا دل ہے میں 2 جملے سیدہ کی مصیبت کے پڑھوں۔ عزاداران امام مظلوم جناب سیدہ عالیہ بنت امیر المومنین، شام کی ملکہ بی بی سیدہ زینب بنت علی امیر المومنین صلوات اللہ علیہا، آج حضرت ابو طالب کا یوم شہادت، وہ جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی گود میں پالا تھا۔ آج کی مجلس میں یہ سمجھ کے رونا کہ آج اللہ کا رسول رو رہا ہے، چونکہ جس سال حضرت ابو طالب کی شہادت ہوئی، رسالت مآب نے اس سال کو عام الحزن یعنی پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ تو جو کہتے ہیں سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، نبی کی سنت ہے 1 سال سرکار ابو طالب کا سوگ منایا، 1 سال سرکار ابو طالب کا غم منایا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام پہ خرچہ ہی سارا اولاد ابو طالب کا ہے۔ ایک فکرے میں تاریخ بند ہو جاتی ہے، ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر دربار میں کہہ رہی تھی یزید میرے بھائی کے لبوں پہ چھڑی نہ مار۔ حسین کی 4 سال کی معصومہ رو کے کہہ رہی تھی یزید میرے بابا کو قتل تو کر دیا، اب میرے بابا کے سر پہ ظلم نہ کر، ہمارا بچانے والا دریا کنارے بازو کٹا کے سو گیا ہے۔ عزادارو ہر کسی پر بڑا ظلم ہوا، ہم روتے پتہ ہے کیوں ہے؟ بہنوں بیٹیوں کو ساتھ ملا کر اگر ہوتی صرف کربلا میں شہادتیں تو ہم اکیلے روتے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں روتی اس لیے ہیں کہ حسین کو 4 سال کی بیٹی کے سامنے شمر نے 13 ضربوں سے قتل کیا۔ 70 قدموں پہ بہن دیکھ رہی تھی، 4 قدم پہ بیٹی دیکھ رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی نا مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اور جسے رسول کئی بوسے لیتا تھکتا نہیں تھا، اس حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر شمر بے حیا نے اٹھایا۔ 4 سال کی معصومہ کہہ رہی تھی تو نہ اٹھا، تجھے قرآن اٹھانے کی تمیز نہیں ہے، صرف شہادت پہ ظلم نہیں رکے، پھر ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر کوچہ بکوچہ دیار بدیار شہر بشہر پھرایا گیا۔ نہیں میں نے لمبا مصائب نہیں پڑھنا، ایک فکر ہے قیامت میں رونے کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ ہر بی بی کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک ہے حسین کی 4 سال کی مظلومہ جس کی گردن میں رسی باندھ کر کمر سے نکال کر شمر نے اونٹ پہ بٹھایا تھا، جب دل چاہتا تھا رسی کھینچ کر حسین کی لاڈلی کو ریت پہ گرا کے کہتا تھا اب بلا عباس کو، اب بلا علی اکبر۔
امان آپ صدا سلامت رہے. جو ہائے کر کے رو رہے, جو تڑپ کے رو رہے ہیں, ذرا 2 دفعہ میری طرف دیکھنا بھائی. صرف 2 ہی جملے پڑھتے ہیں, زیادہ زحمت ہی نہیں. قید میں چلی گئی نبی کی آل, رو رہے ہیں ہم, تب تک روئیں گے جب تک ہماری زندگی. جس آنکھ میں اب آنسو نہیں آیا, ذرا علی کی بیٹی سے خیرات مانگ لینا. جتنے سنی بھائی بیٹھے ہو, بھلے سر کو جھکا کے ایک فکرہ نوکر کا سن لینا. جب شام کی قید کے بعد مدینے والے محمد کی بیٹیاں آئی ہیں نا مدینے میں, ایک دفعہ مدینے کے شہر کو دیکھا, ایک دفعہ نانا کے روضے کو دیکھا. کہ نانا یہ دیکھ, کیا مدینے سے تیری بیٹیاں ایسے گئی تھی؟ نانا دیکھ, اب ہمیں مدینے والے پہچانتے نہیں. نانا دیکھ میرا سر کتنا زخمی ہے. علی کی بیٹی فرماتی ہے, نانا دیکھ میرے ہاتھ کتنے زخمی ہیں. نانا تو گواہ ہے, جب ہم مدینے سے گئے تھے تو 4 سال کی سکینہ ساتھ تھی. نانا تیری حال سے زیادہ غریب بھی کوئی ہے جن کی وطن میں قبریں نہیں بنی, شام میں قبریں بنی ہیں. کائنات کا وہ مظلوم خاندان ہے محمد کی آل کا خاندان. کسی کی قبر نجف میں ہے, کسی کی کربلا میں ہے, کسی کی شام میں ہے. غریب سے غریب بندہ بھی ہو نا دنیا کا تو خاندانوں کے قبرستان ہوتے ہیں. یار وہ سیدوں کی قبریں ہیں, یار وہ فلانی قوم کی قبر ہے, وہ فلانی قوم کی قبر ہے. اللہ جانے امت کو کیا دشمنی تھی نبی کی آل سے, قبروں کے ساتھ قبریں نہیں ملی, جنازے اٹھانے کے لیے آیا کوئی نہیں. لیکن علی کی بیٹیوں کے زندہ جنازے مدینے میں آ گئے. سب سے پہلے علی کی بیٹی نے مدینے میں آ کے اعلان کیا, آج علی کی بیٹی نانا کے روضے پر جا کر امت کی شکایت کرے گی. ابھی نانا کے روضے کے دروازے پر نہیں پہنچی تھی علی کی بیٹی کہ عباس مولا کی ماں جناب ام البنین نے بی بی کا ہاتھ پکڑ کر رسول کے روضے کی دیوار پہ رکھا. کہا بی بی تجھے محمد کی عزت کی قسم مجھے یہ بتا, یہ تیرے سر میں جو جلے ہوئے زخموں کے نشان ہیں یہ کس چیز کے ہیں؟ جو شیعہ ہے اس پر ماتم کرنا واجب ہے. علی کی بیٹی کہتی ہے, بی بی ام البنین تجھے کیا بتائیں, پہلے انہوں نے نیزوں سے ہماری چادریں اتاری. کبھی بھی نیزوں کے زخم اور ہیں, یہ جلے ہوئے زخم اور ہیں. کہا اماں جب ہمیں قید کر کے شام کے بازار میں لے گئے تھے نا تو شام کی عورتیں گرم پانی ہمارے سروں پر کپڑوں کو آگ لگا کر کہہ رہی تھی, یہ لو اجر رسالت محمد کی آل. سارے ایک دفعہ مائی مل کے ماتم کرنا بھائی, سارے کہنا ہائے عالیہ آپ کی غربت, ہائے کربلا, ہائے شام, ہائے مصطفیٰ کی آل, ہائے اجڑا ہوا مدینہ. سرکار ابو طالب کی پوتی اپنے نانا محمد کی قبر پر آ گئی. رسول کی روضے کا دروازہ پکڑ کر علی کی بیٹی نے چیخ مار کے کہا, نبیوں کے سلطان باغی کی بہن کا سلام. جس کی ہائے نکلی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے. نبی کی نواسی آگے کہتی ہے, نبیوں کے سلطان باغی کی بہن کا سلام. باغی کا نام آیا, محمد کی قبر ہلنے لگی. کہا میرا حسین باغی تو نہیں, وہ تو نمازی ہے. کہا نانا تجھے کیا بتاؤں, تیرے نمازی بیٹے کو سجدے کی حالت میں شمر 13 ضربوں سے مارتا رہا. نانا میں کہتی رہی نامار. نانا انہوں نے چھوڑا نہیں. نانا اس کے بعد پتہ انہوں نے ظلم کیا کیا. نانا یہ دیکھ میرے ہاتھوں پر رسیوں کے نیل آ گئے ہیں. ایک دفعہ قبر رسول سے آواز آئی, بیٹی یہ تو تیرے ہاتھوں کے زخم ہیں, یہ بڑے زیادہ ہیں. پیچھے سے شہزادہ قاسم کی دلہن حسین کی بیٹی جناب کبرا آئی. کہا نانا اپنی نواسی کے ہاتھ دیکھ لیے ہیں, اب ذرا میرے ہاتھ دیکھ. میں مہندی والے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر شام کے بازاروں میں خطبے پڑھتی رہی ہوں. ابھی یہ دونوں بیویوں کی بات ختم نہیں ہوئی تھی, پیچھے سے مولا سجاد آئے. کہا نانا ان دونوں کا حال تو نے دیکھا ہے, میں تجھے 4 سال کی سکینہ کا حال بتاؤں. وہ رسیوں سمیت قبر میں سو گئی ہے, میں نے اس
اس کی رسیاں نہیں کھولی، چونکہ رسیاں ہڈیوں میں پھنس گئی تھی،